چوتھی بات جو ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہماری محبت اور ان کا مقام۔ صحابی کون ہے؟ کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی حالت ایمان میں اور اسی پر اس کو پھر موت آ گئی، یعنی ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں اس کو موت آ جائے پھر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ تمام جو ہیں شان والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، یہ آخری آیت کے آخر تک فرمایا محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں کافروں پر سخت اور آپس میں نرم محبت کرنے والے، سجدے اور رکوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے والے۔ اور جگہ پر آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کو معمولی بات نہیں ہے، کئی کلومیٹر پر محیط ہے، تو میرا خیال ہے ہزاروں لاکھوں ٹن جو ہے سونا اگر کوئی شخص خرچ کر دے، ہم نے تو 1 کلو سونا بھی شاید اکٹھے نہ دیکھا ہو جو عام صورتحال، تو یہ کلو سے بھی بڑھ کر 1 ٹن میں 1000 کلو ہوتا ہے۔ تو اب وہ احد کو آپ اندازہ کر لیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر دے، تو تب بھی کہا کہ صحابی اگر خرچ کرتا ہے ما بلغ مد احدہم ولا نصیف، مد کہتے ہیں 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں، یہ دونوں ہاتھوں کو آپ، یہ دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھ کے اگر آپ اکٹھا کر دیں، کھلی حالت میں اکٹھا کر دیں، یہ 1 مد ہے۔ یہ ہاتھ چھوٹا بڑا ہوتا ہے، کسی میں جو ہے 250 گرام آ جائے گا، کسی میں 300 آ جائے گا، زیادہ زیادہ آدھا کلو آ جائے گا، اور یہ 4 مد 1 سا کے برابر بنتے ہیں۔ یہ جو سا آپ زکوٰۃ فطر میں دیتے ہیں جو 2 کلو 100 گرام، 2.25 کلو گرام بنتا ہے، تو یہ 4 مد کا بنتا ہے۔ 1 مد اگر کوئی 1 مد سونا خرچ کرے یا آدھا مد صحابی نے خرچ کیا ہو، 1 مد یا آدھا مد، اور ہم میں سے کوئی خرچ کرے احد پہاڑ کے برابر، نہیں پہنچ سکتے، اتنی شان ہے۔ پھر فرمایا ابھی ہم نے ذکر کیا حسن اور حسین کی فضیلت، اور ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں صحابہ کی فضیلت۔ فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میری صحابیوں کو، میرے اصحاب کو، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ الصحیحہ کی روایت ہے 2340۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح حسن اور حسین پیارے تھے، اسی طرح ابو بکر اور عمر پیارے تھے۔ جس بخاری میں، جس مسلم میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت کی احادیث ہیں، اسی بخاری اور اسی مسلم میں ابو بکر اور عمر کی فضیلت کی احادیث بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الناس احب الیک، عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ پیارا کون ہے، کس سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ قال عائشہ، کہا عائشہ سے۔ اگر فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو عائشہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ محبوب۔ فقلت من الرجال، میں نے کہا اچھا یہ تو عورتوں میں سے ہو گیا، مردوں میں سے؟ قال ابوہا، کہا اس کا باپ۔ قلت ثم، میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا ثم اللہ کے رسول نے فرمایا ثم عمر ابن الخطاب، پھر عمر ابن خطاب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کئی لوگ گنوائے درجہ بدرجہ، یعنی ان سے کم درجے پر۔ یہ روایت بھی بخاری کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حسن اور حسین پیارے ہیں تو اسی طرح ابو بکر اور عمر سے سب سے زیادہ پیار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں میں سے، اور عورتوں میں سے عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ خود یہ کہتے ہیں، سے متعلق ایک حدیث روایت ملتی ہے جس میں محمد ابن حنفیہ جو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں، سب سے فضیلت والے لوگ کون ہیں اللہ کے رسول کے بعد؟ تو کہنے لگے ابو بکر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ حدیث کہاں کی ہے؟ بخاری کی۔ تو کہا، میں نے کہا ثم، میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے عمر وخشیت، پھر وہ کہتے محمد ابن الحنفیہ جو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، کہنے لگے مجھے اب یہ ہوا کہ یہ کہہ دیں گے کہ عمر کے بعد عثمان ہے رضی اللہ عنہم جمیعا، اللہ تعالیٰ ان سارے سے راضی ہو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ سے۔ تو میں نے کہا آپ؟ تو کہنے لگے میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا مسلمان۔ تو یہ ان کی عاجزی تھی، حالانکہ ان کی فضیلتیں بھی بہت ہیں، لیکن جو اہم بات یہاں ہے کہ انہوں نے ابو بکر اور عمر کی فضیلت کو بیان کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل وہ ہیں۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے 3671۔ تو یہ صحابہ کی فضیلت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور عثمان رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 1 بیٹی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 2 بیٹی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اسے ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ روایت بھی صحیح ہے اور ترمذی۔ کاتب وحی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے، صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ جو کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ہماری ماں ہیں۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں۔ ابو عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کی، نکاح کیا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے، تو علی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے سسر ہوئے۔ تو یہ صحابہ کی آپس میں محبتیں اور رشتہ داریاں بھی موجود ہیں۔